الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. یہ سورت کے دوسرے باب میں چھٹی نقلی دلیل ہے. سورت کے دوسرے باب میں چھٹی نقلی دلیل ہے جو کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے. اور جس طرح پچھلے قصوں میں رد شرک فی العلم ہوا، اسی طرح رد شرک فی التصرف ہوا، تو اس واقعے کے اندر شرک فی العبادات کا رد ہوگا جو کہ سورت کا پہلا دعویٰ تھا. شرک فی العبادات اور شرک فی العلم والتصرف، ان کا رد کرنا یہ سورت کا پہلا دعویٰ تھا. تو اس چھٹے واقعے کا تعلق اس پہلے دعوے کے ساتھ ہے اور خاص طور پہ اس سے شرک فی العبادات کے رد والے حصے کے ساتھ. اس کے بعد جو ساتواں واقعہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا تعلق سورت کے دوسرے دعوے کے ساتھ ہوگا جو توحید کے بیان میں دلیری سے کام ہے. توحید کے بیان کو انبیاء نے جس طرح دلیری سے بیان کیا، آپ اس کو اسی طرح بیان کریں. اور اس ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. تو یہاں پر ہم ایک فعل محذوف نکالتے ہیں. وہ فعل کیا ہوتا ہے؟ جی کیا فعل نکالتے ہیں ہم اسی جگہ پہ؟ وَأَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. وَأَرْسَلْنَا، یہ پیچھے جہاں جہاں پر بھی اتنا کا مقام آیا وہاں پر ہم نے کتنا نکالا. وَأَرْسَلْنَا یعنی کہ ہم نے بھیجا، إِلَى مَدْيَنَ مدین کی طرف، أَخَاهُمْ ان کے بھائی شعیب کو، ان کے بھائی شعیب کو ہم نے ان کی طرف بھیجا، یعنی کہ رسول بنایا، ان کی طرف مبعوث کیا. تو جب وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے ان کو دعوت دی تو کیا کہا؟ قال شعیب نے کہا یا قومی، اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر، تمہارا اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور تم ناپ اور تول میں کمی مت کرو. مکیال کہتے ہیں ناپ کو، اور میزان کا مراد تولنے کی چیزیں، جو چیزیں تولی جاتی ہیں، تو ان میں تم ناپ اور تول میں کمی مت کرو. انی اراکم بخیر، میں تمہیں فراوانی رزق میں دیکھتا ہوں. خیرن جو ہے یہاں پر رزق کی فراوانی کے معنی میں ہے. انی اراکم بخیرن وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تمہارے بارے میں ایک گھیر لینے والے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں. گھیر لینے والے عذاب کے دن سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں. یہاں پر جو محیطن ہے، یہاں پر بظاہر یہ یومن کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے بظاہر، کیونکہ یومن بھی مجرور ہے، اسی طرح محیطن بھی مجرور ہے. تو لیکن در حقیقت یہ محیطن صفت ہے عذاب کی. در حقیقت یہ صفت ہے عذاب کی، لیکن چونکہ یہ یومن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے صفت، تو اس وجہ سے، اس کی وجہ سے اس کو بھی ڈر دے دی گئی. ورنہ دن گھیرنے والا نہیں ہے، عذاب گھیرنے والا. جو چیز گھیر لینے والی ہے وہ عذاب ہے، وہ دن نہیں ہے.
تو میں تمہارے بارے میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن تمہیں گھیر لینے والا عذاب جو ہے وہ آئے گا تمہارے اوپر. تو اس کو کہا جاتا ہے جر جوار. اس کو جر جوار کہا جاتا ہے جب ایسا ہوتا ہے کہ جو قریب کے لفظ کی وجہ سے کسی لفظ کو جو ہے وہ جر دے دی جاتی ہے. تو یہاں پر انی اراکم بخیر سے مراد کیا ہے؟ رزق کی فراوانی اور رزق کی فراخی مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا ایسی باتوں کے اوپر ذرا توجہ رکھا کریں، کیونکہ جس طرح کافی سارے لوگوں نے کیا غلطی کی ہے اس کے اندر کہ سحر مبین کا معنی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کا معنی تو جادو ہی ہو سکتا ہے، اس کا معنی تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. تو حالانکہ کلاس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی جب تو بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے اس کا معنی جھوٹ کے معنی میں اور یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ عرفان قیوم بھائی کا پتہ نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت. دریاب بھائی کا غلط ہوا تھا، اسی طرح افقہ بہن کا ٹھیک تھا، اور ارم ولی بہن ان کا بھی ٹھیک تھا، اور اسد بھائی کا بھی میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی. یعنی کہ کچھ اکثر جو لوگ ہیں ان کی جو ہے نا وہ یہ غلطی ہے اس کے اندر. تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے اس سوال کا درست جواب کیا تھا؟ جی شیخ صاحب سمجھ آ گئی. تو جو ہمارا ترجمے کا جو کوئز ہوتا ہے اس کے اندر اس کو یعنی کہ اس کو پوری طرح آنکھیں کھول کے اور دماغ کھول کے جو ہے نا وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کئی مرتبہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، یعنی کہ دھوکہ دینے کی کوشش ہوتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، دریاب بھائی بھی آ گئے. جی دریاب بھائی آپ کو سمجھ آ گئی شہر مبین کی؟ جی سر. کیا اس کا درست معنی کیا تھا؟ سر وہ سوری میرا نیٹ کا پرابلم تھا تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ابھی آیا ہوں دوبارہ. جی میں پوچھتا تھا کہ شاہ رخ خان کا سمجھ آ گیا آپ کو جو کوئز میں غلطی ہوئی آپ کو؟ جی سر وہ اس کی سمجھ آ گئی تھی. جزاک اللہ. اچھا جی. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ پورا کرو ناپ اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کے اموال میں کمی مت کرو، لوگوں کے مال میں، لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں فساد مت مچاؤ. اس آیت کے اندر 3 حکم ہیں جو کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں. پہلا حکم کیا ہے کہ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اس میں کمی مت کرو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے مالوں میں، لوگوں کے مال میں جو ہے وہ کمی مت کرو، چاہے وہ چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، یا غصب کرنا کسی کا مال، یا ناجائز ہیرے وغیرہ کر کے کسی کے مال کو ہڑپ کرنا. کسی بھی طرح سے لوگوں کے مالوں کے اندر کمی مت کرو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ. اور پھر کہا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. اور اللہ کی اطاعت، بقیت اللہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت خیر لکم تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کی اطاعت کا جو ثواب ہے وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے بنسبت ان کاموں کو کر کے جو تم دنیاوی فائدہ حاصل کرو گے. ان کاموں کو کر کے، ان کاموں کو کر کے ناپ تول میں جو ہے وہ کمی زیادتی کر کے، یا لوگوں کے مال کو لوٹ کے، یا زمین میں فساد مچا کے جو تم فائدے حاصل کرو گے، اس کی بنسبت جو آخرت کا فائدہ ہے، اللہ کی اطاعت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے. یہ کیوں کہا ان کنتم مؤمنین؟ کیونکہ اطاعت کا جو ثواب ہے وہ تو ایمان پر ہی موقوف ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو کسی بھی نیکی کا ثواب انسان کو مل سکتا ہے؟ اگر ایمان نہیں ہوگا، اگر ایمان نہیں ہوگا تو کسی نیکی کا اجر یا ثواب انسان کو فائدہ دے گا؟ نہیں شیخ صاحب اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے کہا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. باقی وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے بارے میں، تمہارے اوپر میں کوئی نگہبان نہیں ہوں.
میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، یعنی کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اگر یہ ختم ہو جائیں گی اور تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ گے تو پھر اس وقت میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہ اس کے جواب میں ان قوم والوں نے کیا کہا، قالو، انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ اب ان کا جواب قوم والوں کا، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک، کیا تیری نماز، یہاں پر صلاتک یا تو نماز ہی کے معنی میں ہے یا پھر یہ دین کے معنی میں ہے، کیا تیرا دین، صلاتک تأمرک، تجھے حکم دیتی ہے کہ ان نترک، یہ کہ ہم چھوڑ دیں، کس چیز کو چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، ان چیزوں کو جن چیزوں کی ہمارے بڑے عبادت کرتے تھے، کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن چیزوں کی ہمارے بڑے عبادت کرتے تھے؟ کیا تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اور دوسری بات تیری کیا نماز تجھے یہ اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم اپنے مالوں کے اندر وہ کام کریں جو ہم چاہیں، یعنی کہ آپ کی جو نماز ہے وہ آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے طریقے کو چھوڑ دیں اور اپنے مال کے اندر اپنی مرضی سے ہم تصرف کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ غور کریں تو پیچھے آیت نمبر 84 کے اندر جو پہلی آج ہم نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر شعیب علیہ السلام نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، تو کیا ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے بڑے عبادت کرتے تھے؟ اور دوسری بات آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مال کے اندر اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں، آپ کی مرضی سے تصرف کریں، تو یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے آگے مذاق اڑاتے ہوئے استہزاء کرتے ہوئے کہا انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے باوقار اور ہوشیار اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں جو آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں انک لانت الحلیم الرشید، یہ استہزاء کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے سمجھدار ہیں تو پھر آپ ہمیں ایسی بات کا حکم کیوں دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے طریقے کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مال کے اندر اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں، تو آپ تو یعنی کہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں۔ تو یعنی کہ آپ اسلوب سمجھ رہے ہیں اس بات کا کہ یعنی کہ ان کی نظر میں یہ بات کہنا جو ہے وہ ایک بے وقوفی تھی، تو وہ اس لیے انہوں نے بطور استہزاء کہا کہ انک لانت الحلیم الرشید، اگر یہ اتنا حلیم اور اتنا الرشید سمجھتے ہوتے تو ان کو ان کی نبوت پر ایمان لے آتے، لیکن یہاں پر بطور استہزاء جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی شیخ۔ انک لانت الحلیم الرشید کے بطور استہزاء کہا گیا۔ تو اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کو جواب دیں گے، اس طرح پیچھے انبیاء کی بات ہوئی تھی، اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے وہ اسی اسلوب میں بات ہوئی۔ قال، شعیب نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے بینہ پر ہوں، اگر میں اپنے رب کی جانب سے بینہ پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے دے رکھا ہے اپنی جانب سے اچھا رزق، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ نے دے رکھا ہے اپنی جانب سے مجھے اچھا رزق، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، وما اريد، اور میں نہیں چاہتا کہ ان اخالفكم، یہ کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الى ما انهاكم عنه، اس چیز کی طرف جس چیز سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں، یعنی کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایک چیز سے تمہیں تو منع کر رہا ہوں، ایک چیز سے تمہیں تو منع کر رہا ہوں لیکن میں خود اس چیز کا ارتکاب کروں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ان اریدو، میں تو نہیں چاہتا، ان نافیہ ہے، مگر کیا چاہتا ہوں، الا الاصلاح، مگر اصلاح چاہتا ہوں، خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، مستطاعت، جس قدر بھی میرے سے ہو سکے، جس قدر بھی میں استطاعت رکھوں
میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. باقی وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں توکل کرتا ہوں. والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اسی کے اوپر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اس آیت کی کس کو سمجھ آئی ہے؟ اور سر ایک شیخ دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. یہ وما توفیقی اس کا ذرا کلیئر کر دیجیے گا. جی، اس کے علاوہ وما توفیقی کے علاوہ سر مجھے پوری آیت کی سمجھ نہیں آئی، آپ کی آواز بھی ذرا ڈسٹورٹ ہو رہی تھی، تو شروع کا بس سمجھ آیا، اس کے علاوہ نہیں سمجھ آیا. ٹھیک ہے، ہم شروع کریں. ابھی آواز مجھے ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر اب ٹھیک آ رہی ہے. اب دیکھیے یہاں پر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دو چیزوں سے منع کیا. ایک تو یہ منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کریں، اور دوسرا یہ کہا ہے کہ مالی معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنے فساد مت برپا کریں. ٹھیک ہے، ناپ اور تول میں کمی مت کریں، اور ناپ اور تول میں کمی مت کریں، اور جو ہے وہ لوگوں کے اموال جو ہیں ان کے اندر کمی مت کریں. اب جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ الصلاۃ کا تأمر کا ان نترک ما یعبد آباؤنا، یعنی کہ جب ان کی قوم نے یہ کہا کہ آپ اپنی نماز تو پڑھیں، آپ اپنی نماز پڑھ لیں، اپنے دین پر قائم رہیں، لیکن آپ ہم سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے بڑے عبادت کرتے تھے، اور ہم اپنے مال کے اندر اپنی مرضی سے تصرف کرنا چھوڑ دیں. آپ کو اس کا کیا تکلیف ہے؟ ہم جو ہے وہ کم کمائیں یا زیادہ کمائیں، ہم ناپ تول میں کمی کریں یا نہ کریں، آپ کو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے جواب میں شعیب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بینہ پر قائم کیا ہو، یعنی کہ میرے پاس توحید کے روشن اور واضح دلائل موجود ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جانب سے نبوت بھی دے رکھی ہے. یہاں پر جو رزقاً حسنہ ہے، اس سے مراد ایک توجیہ کے مطابق نبوت مراد. ورزقنی منہ رزقاً حسنہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نبوت ہے ایک توجیہ کے مطابق، اگرچہ اس سے زیادہ رزق اور اچھا دنیاوی رزق بھی مراد لیا ہے بعض بعض. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو قوم والوں، آپ کو تو میں حکم دوں کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو اور خیانت مت کرو، اور خود میں کیا کروں؟ خود میں نبوت اور رسالت کا جو پیغام ہے وہ پہنچانے میں تمہارے تک، اس میں خیانت کا مرتکب ہو جاؤں. ٹھیک ہے، تو وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں اس چیز کی طرف جس چیز سے میں خود تمہیں منع کر رہا ہوں. یعنی کہ میں تمہیں تو منع کر رہا ہوں کہ تم خیانت مت کرو، اور خود میں اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تمہارے تک پہنچانے میں جو ہے وہ خیانت سے کام لوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جس قدر میری استطاعت ہو سکے، اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وما توفیقی، اور نہیں ہے میری توفیق، الا باللہ، مگر اللہ ہی کی مدد سے. یعنی کہ میں اپنی توفیق سے کچھ نہیں کر سکتا، مگر اللہ ہی کی توفیق سے میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں. علیہ توکلت، اور اسی اللہ پر ہی میرا توکل ہے، اعتماد ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے. الیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف پلٹتا ہوں، اسی کی طرف مائل ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. آپ کو آیت سمجھ آ گئی؟ اس میں ایک داعی کے لیے، ایک داعی کی 5 جو ہے نا اس کے آداب کا تذکرہ ہے، 5 آداب کا تذکرہ ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُمْ بِبَعِيدٍ. اس آیت کے اندر تفصیل دنیا بھی ہے کہ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، تمہیں ابھارے نہیں، تمہیں مجبور مت کرے، شقاقی، میری ضد، میرے سے ضد رکھنا، کہیں تمہیں اس کام پر مت ابھار دے کہ ان یصیبکم،
کہ تمہیں پہنچ جائے مثل ما اصاب قوم نوح، ویسا عذاب کے جو پہنچا نوح کی قوم کو، او قوم ہود، یا ہود کی قوم کو، او قوم صالح، یا صالح کی قوم کو، وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم بھی تم سے کوئی دور تو نہیں ہے، لوط کی قوم بھی تم سے کوئی دور تو نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم تمہیں مجبور نہ کرے، تمہیں آمادہ نہ کر دے شقاقی، میری دشمنی یا میرے سے ضد کرنا، یعنی کہ اگر جو ہے وہ قوم والوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ضد کی وجہ سے میری بات نہ ماننے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ عذاب، ویسا عذاب تمہیں پہنچ جائے جیسا عذاب جو ہے تم سے پہلے نوح کی قوم کو، ہود کی قوم کو، صالح کی قوم کو اور لوط کی قوم کو پہنچا ہے۔ ادھر جو ہے وہ اس صورت میں اس قصے سے پہلے 5 قصے گزرے ہیں، ان میں سے پہلا نوح علیہ السلام کا تھا، دوسرا ہود علیہ السلام کا تھا، تیسرا صالح علیہ السلام کا تھا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا تھا۔ تو یہاں پر ابراہیم کا تذکرہ نہیں ہے، باقی جو چاروں نام ہے وہ تفصیل سے۔ تو یعنی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میری دشمنی میں یا میری بات نہ ماننے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس انجام کو پہنچ جاؤ جو انجام تم سے پہلے نوح کی قوم کا ہوا ہے، ہود کی قوم کا ہوا ہے، صالح کی قوم کا ہوا ہے، اور باقی لوط کی قوم تو وہ تو تم سے دور نہیں ہے، وہ تو تم سے قریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا جو وطن تھا، وہ جو علاقہ تھا، وہ ان کے علاقے سے قریب تھا، ان کے علاقے سے دور نہیں تھا، ان کے علاقے سے دور نہیں تھا۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ہلاکت کا زمانہ جو ہے وہ ان کے زمانے کے قریب تھا، تو یہ لوگ جو ہے ان کو اس کی خبریں ان کے پاس موجود تھیں کہ کس طرح ایک بستی تھی جس کو تباہ کیا گیا۔ تو یہ تکلیف دنیاوی ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہیں دنیا کے اندر بھی عذاب جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے، جس طرح اس سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں۔ اس سے پہلے 3-4 مثالوں کا ذکر کیا ہے، قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید واستغفروا ربکم، یہ پھر سے دعوت ہے، تو پھر کیا کرو کیا مطالبہ میرا تم سے یہ ہے، تمہاری خیر خواہی، تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ واستغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کر لو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب انتہائی مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اس کا معنی کون کرے گا؟ اچھا چلیں اب کریں، اس کا ترجمہ کریں عرفان بھائی۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ وستغفروا، مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، انا بے شک ربی میرا رب رحیم رحم والا ہے، ودود شیخ اس کا یعنی محبت کے معنی میں استعمال، جی بہت محبت کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ استغفروا ربکم اور توبوا الیہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایسا شیخ اس کا آپ نے بتایا تھا کہ استغفار تو وہ زبان کا استعمال کیا جائے گا، اور توبہ میں فعلی طور پر جو ان سے عملی طور پر وہ شو کیا جائے گا۔ یہ اپنے یعنی کہ استغفروا ربکم اپنی زبان سے استغفار کرو اور اپنے عمل کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ معنی ہے۔ تو میں اسی لیے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ذہن میں کیا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما كنت علينا بعزيز۔ یہ تو بات آ رہی ہے نا میری؟ جی شیخ آ رہی ہے بات۔ تو انہوں نے قوم والوں نے اب اس ساری بات کے جواب میں کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، كثيرا مما تقول بہت زیادہ اس چیز کی جو کہ تم کہہ رہے ہو، تمہاری باتوں کی بہت زیادہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تمہاری بہت ساری باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ باقی وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَرَاكَ ہم یقیناً آپ کو دیکھتے ہیں، فِينَا اپنے اندر، ضعیفا کمزور،
ہم آپ کو بڑا کمزور خیال کرتے ہیں. ولولا رہتک، ولولا رہتک، اور اگر نہ ہوتا آپ کا خاندان، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو لرجمناک، ہم آپ کو رجم کر دیتے، ہم آپ کو سنسار کر دیتے. اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور آپ ہمارے اوپر کوئی زیادہ سخت نہیں ہے، یعنی کہ آپ ہمارے اوپر کوئی بہت زیادہ عزت والے نہیں ہیں. آپ کی عزت کی ہمیں اتنی پرواہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خاندان کی وجہ سے ہم آپ کا لحاظ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس آیت کے اندر انہوں نے 4 طرح سے توہین اور تکذیب کی ہے شعیب علیہ السلام کی. 4 طرح. پہلی بات، ما نفقہ کثیرا مما تقول، حالانکہ انبیاء جو ہے وہ اپنی قوم کے فصیح ترین لوگ ہوتے ہیں اور اپنی قوم کی زبان میں ہی ان کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو ان کی قوم کی زبان تھی، جو شعیب علیہ السلام ہیں، ان کو اسی قوم، اپنی قوم کی زبان میں ہی مخاطب کر رہے تھے نا، یا کسی اور زبان میں مخاطب کر رہے تھے؟ سر ان کی زبان. زبان میں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وما ارسلنا من نبی الا بلسان قومه لیبین لهم، ہم کوئی بھی جو نبی بھیجتے ہیں وہ اس قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کر سکے، ان کے لیے جو ہے وہ بیان کر سکے. اور پھر اس کے علاوہ انبیاء جو ہے وہ اپنی قوم کے فصیح ترین لوگ بھی ہوتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی فصیح بھی نہیں ہوتا. اس کے باوجود جو کہہ رہے ہیں کہ ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی بہت ساری باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو یہ استہزاء ہے، یہ تکذیب ہے، استہزاء ہے، توہین. دوسری بات کیا کی، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم آپ کو اپنے اندر بڑا ضعیف اور کمزور خیال کرتے ہیں، آپ کی اتنی کوئی عزت تو ہمارے درمیان ہے نہیں، کمزور سے بنتے ہیں آپ. اور وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، یہ تیسری بات ہے. تیسری بات کیا ہے کہ آپ کو ہم صرف آپ کے خاندان کی وجہ سے آپ کا لحاظ کرتے ہیں. اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو کیا کرتے؟ رجم کر دیتے، ہم آپ کو رجم کر دیتے. آپ کا لحاظ ہم آپ کے صرف خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں. اور چوتھی بات کیا کی، وما انت علینا بعزیز، آپ کی ہمارے نزدیک کوئی عزت نہیں ہے، بس آپ کے خاندان کی وجہ سے ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے. اگر خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم آپ کو رجم کر دیتے. تو اس کے جواب میں شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال، شعیب نے کہا، یا قومی، ہے میری قوم، ارحتی، کیا میرا خاندان، اعز علیکم، تمہارے نزدیک زیادہ معزز ہے، من اللہ، اللہ کی بنسبت، کیا تمہیں میرے خاندان کی عزت، میرے خاندان کی زیادہ پرواہ ہے بنسبت اللہ کے؟ یعنی کہ تم اللہ کی وجہ سے مجھے اللہ کا نبی سمجھ کے میری عزت نہیں کر رہے، یا اللہ کا نبی سمجھ کے میرے سے اپنے ہاتھ کو نہیں روکے ہوئے، بلکہ تم صرف میرے خاندان کی وجہ سے میرے سے تم نے اپنا ہاتھ روکا. تو مطلب کیا ہوا کہ تمہیں اللہ کی تو اتنی قدر نہیں، اللہ کی تو پرواہ نہیں، لیکن میرے خاندان کی تمہیں پرواہ ہے. آپ کو اس بات کی سمجھ آئیے اس جواب؟ جی سر. ہاں. جی سر. تو مطلب کیا ہے کہ تم ارحتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ کی بنسبت زیادہ معزز ہے؟ واتخذتموہ، اور تم نے بنا لیا ہے اللہ کو، واتخذتموہ، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، تم نے بنا لیا ہے اللہ کو، وراءکم، اپنے پیٹھ پیچھے، ظہریہ، یعنی کہ پیچھے تم نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کو تم نے اپنے پیچھے پھینک دیا. پیچھے پھینک دیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تم نے بالکل جو ہے وہ پیٹ کر دی ہے، اس کی تمہیں کوئی حیا اور اس کی کوئی قدر اور اس کا کوئی فکر نہیں ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. لیکن میرے خاندان کا تمہیں بڑا فکر ہے کہ وہ میرے خاندان کی وجہ سے تم جو ہے وہ مجھے رجم نہیں کر رہے. تو واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، تم نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے، اللہ کو تم نے بالکل پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے. لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو تو ان ربی، بے شک میرا رب، بما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، محیط، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس سے جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے. تو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو میرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ. اس آیت میں براءت ہے، شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے اعمال سے برات کا اعلان کر رہے ہیں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہوں پر عمل کرتے رہو، جو تم کام کر رہے ہو کرتے رہو. انی عامل، میں اپنا کام کر رہا ہوں اور تم اپنا کام کرتے رہو. یہ اسی طرح ہے جس طرح سورۃ الکافرون کے اندر ہے کہ وما انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، تو لکم دینکم ولی دین. تو اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنا عمل کرتے رہو، اور انی عامل، میں اپنا کام کر رہا ہوں. سوف تعلمون،
تم یقیناً ان قریب جان لوگے، کیا جان لوگے کہ من یأتیہ عذاب یخزی، اس کے پاس آتا ہے عذاب، ایسا عذاب کہ یخزی ہی، کہ اس کو رسوا کر دے. یہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے. اور ومن ہوا کاذب، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے. ورتقیبوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تو اس اظہار برات کے بعد اب نجات کا تذکرہ ہے، عذاب کے آنے کا اور نجات کا تذکرہ ہے. ولما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب جو ہے وہ آ گیا، تو نجینا شعیبا، ہم نے شعیب کو نجات دی، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو بھی جو کہ شعیب کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے. کس چیز کے ذریعے نجات دی؟ برحمت منا، اپنی رحمت کے ذریعے. اور جو باقی لوگ بچ گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، ایک سخت چیخ نے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا، عذاب کی صورت تھی. اور فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے. انہوں نے صبح کی سال میں کہ اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا. تو جب یہ ہلاک ہو گئے تو کأن لم یغنوا فیہا، اس طرح ہو گئے کہ گویا کہ کبھی ان گھروں میں، ان بستیوں میں رہے ہی نہیں تھے، اس طرح فنا ہو گئے. فنو کأن لم یغنوا فیہا، اس سے پہلے ایک لفظ ہم نے نکالا تھا پچھلے قصے میں بھی، کأن لم یغنوا فیہا، فنو کأن لم یغنوا فیہا، یہ اس طرح فنا ہو گئے گویا کہ کبھی اس میں آباد ہی نہیں تھے. الا، آگاہ رہو، بعدا لمدین، مدین کے لیے بھی تباہی ہے، کما بعدت ثمود، جیسی ہلاکت اور جیسی تباہی سمودیوں کی ہوئی، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی تباہی اور ویسی ہی ہلاکت ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ چھٹا قصہ ختم ہوا ہے، اور اگلا انشاءاللہ کی کلاس میں ہم یہ 7واں قصہ پڑھیں گے، اور سورت کا یہ جو دوسرا باب ہے اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ تیسرا باب بھی انشاءاللہ جو کہ مختصر ہے وہ بھی ہو جائے انشاءاللہ. امید ہے کہ اگلے ہفتے میں ہماری سورہ یوسف ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ سورہ یوسف شروع ہو جائے گی، اور یہ مسئلے ختم ہونے تک امید ہے انشاءاللہ کہ سورہ یوسف بھی مکمل کر لیں گے، اور سورۃ الرعد بھی انشاءاللہ کریں گے. تو کافی زیادہ ہمارا الحمدللہ نصاب کور ہو جائے گا. میں شروع کہاں سے کیا تھا؟ شروع کیا تھا سورۃ الانفال. سورۃ النفال. فال توبہ، فال توبہ، یوسف اور الرعد. تو اگر ہم 6 صورتیں بھی پڑھ لیں تو ماشاءاللہ کافی ہے الحمدللہ 190 کے اندر. اور اصل یعنی کہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ترجمے کا جو ہے نا آپ کے اندر ذوق پیدا ہو، اور کچھ نہ کچھ تو آپ طریقے سے فیملیئر ہو. یعنی کہ 100% اگر ترجمہ یاد نہیں بھی ہوتا تو تب بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر آپ صرف سنتے ہیں تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ ایک طریقہ کار سے جو ہے وہ آپ فیملیئر ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ اس سے اجنبیت ختم ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی امید ہے کہ یاد بھی انشاءاللہ کافی سارا فائدہ ہو رہا ہوگا. کوئی سوال ہے تو پوچھنے بھی ہمارے پاس 1 منٹ تک ہو جائے گا. جی پوچھیے. السلام علیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب سورۃ الانفال کی آیت نمبر 37 میں کفار کا آخرت میں برا حال کتنے طریقوں سے ذکر ہوا ہے؟ یہ آپ نے فرسٹ کویز میں سوال کیا تھا، اور یہ 5 طریقوں سے ذکر ہے. یہ میں نے مختلف تفسیر میں دیکھا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں تو. جی یہ آپ کو تفسیر میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ انشاءاللہ آپ اگلی کلاس میں یاد کروا دیجیے گا. یہ آپ لکھ کے میسج مجھے کر دینا، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دے دوں گا. اگر گروپ میں سے کسی کو معلوم ہے تو وہ گروپ میں سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم چونکہ کم ہے، جزاک اللہ. ایک